اب آپ کے سامنے جس شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں وہ شخصیت تعارف کی محتاج نہیں. میری مراد میری نو منتخب قیادت، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہم ان کو شہر فیصل آباد میں خوش آمدید کہتے ہوئے دعوت دیتے ہیں. میری مراد محترم جناب حافظ عبدالغفور جیمبی، سیکرٹری جنرل اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ. صدق اللہ العظیم. ادھر آ دل بر ہنر آزمائیں، ادھر آ دل بر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. سامعین محترم، میں شکر گزار ہوں کہ شہر فیصل آباد نے آج اپنے کتاب و سنت کے ساتھ رشتے کو اور اہل حدیث کے ساتھ اپنے تعلق کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ اپنے واسطے اور رابطے کو جہاں گراؤنڈ میں آ کر فیصل آباد کی سڑکوں پر اعلان منوایا ہے اور اپنے رشتے کو قرآن و سنت کے ساتھ ثابت کیا ہے، اسی طرح آج آپ کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اہل حدیث یوتھ فورس اس جماعت کے ساتھ جڑ چکے ہیں جو اپنی جانوں کی اور مالوں کی قربانی اپنی ہتھیلیوں پر لے کر نکل چکی ہے، اور وہ اپنے آپ کو معاشرے کے سامنے پیش کرنے کے لیے بالکل تیار ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم نے وہ سٹیج سنبھالا ہے، ہم نے ان لوگوں اور نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے جو پاکستان کی آبادی کا 50% سے زیادہ ہے، اور وہ نوجوان ہیں جو 20 سے 35-40 سال کی عمر تک ہیں. اور آج ان لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، ان نوجوانوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اور ان نوجوانوں کو جو اسوہ ہم دکھانے جا رہے ہیں، جو پیش کرنا چاہ رہے ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے اپنے نبیوں کی شکل میں پیش کیا ہے، اپنے نیک لوگوں کی شکل میں پیش کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انہ من یتقی ویصبر، کہ میرے نبی یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، وہ تقوی کا اور صبر کا ایک کائنات کے لیے ایک مثال ہے کہ انہوں نے کس طرح مصر کے محلوں کے اندر اپنے آپ کو فحاشیوں اور ریانی کے فتنوں سے بچایا، اور وہیں پر آپ نے جیل کی سلاخوں کے اندر اپنے آپ کو صبر سے آراستہ کرتے ہوئے دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے. سلگنا اور شے ہے، جل کے مر جانے سے کیا ہوگا. سلگنا اور شے ہے، جل کے مر جانے سے کیا ہوگا. ہوا ہے کام جو ہم سے، وہ پروانے سے کیا ہوگا. کہ آج قرآن و سنت کی مثالیں، اور پھر اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کا ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح جوانی کے عالم میں فرعون کے دربار میں
ایک اللہ کی دعوت کو لے کر چلے گئے ہیں۔ اور اسی طرح آج آپ کے سامنے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ اسوہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے صفا پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اور اہل حدیثوں، آج اس کلمے کی ذمہ داری تم نے اٹھائی ہے۔ آج اس کلمے کے صحیح معنی اور مفہوم سے تمہیں آگاہ کیا گیا ہے کہ اس دنیا کو اگر ضرورت ہے، دعوت کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے، بقا کی ضرورت ہے، تو پھر اسی کلمے کو لے کر چلنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے سب سے پہلے مخالفت کی وہ آپ کو صادق اور امین بھی کہتے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو یہ دعوت پیش کرتے ہیں کہ آپ اپنی دعوت سے باز آئیے، آپ اپنے کلمے سے باز آئیے، ہم آپ کے قدموں میں عرب کی بادشاہت کو رکھتے ہیں، ہم آپ کے سامنے حسین ترین جمیل عورتیں پیش کرتے ہیں، جو آپ کو چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے محسن، آپ کے چچا آپ کو منع کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعوت میری اور میرے خاندان کی نہیں ہے، مجھ پر یہ ذمہ داری رب ذوالجلال نے یہ لگائی ہے۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اور آپ سیرت نگاروں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، جب دوسری وحی کے الفاظ اور جب آپ کو یہ دعوت عام آپ کے سپرد کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کو ایک ایسی مثال ملتی ہے، ایک ایسی ترتیب ملتی ہے، ایک ایسی شاندار زندگی ملتی ہے۔ آپ قائد بھی بنے تو ایسے قائد بنے کہ آپ نے اس سے پہلے دنیا میں جتنے بھی قائد گزرے ہیں، جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، وہ اپنی لنترانیوں میں گزرے رہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، اپنی جان، اپنا خاندان، اپنے سارے ساتھی، انہیں یہی ذمہ داری لگائی کہ تم نے ایک اللہ کے لیے کٹنا بھی ہے اور مرنا بھی ہے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ مثال کے طور پر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آل یاسر سے کیا فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب، ابو جہل آپ پر ظلم کر رہا ہے، آپ کے سامنے آپ کے والدین کو برہنہ کیا ہے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور آپ کی ماں کو 2 اونٹوں کے ساتھ مخالف سمت میں باندھ کر کھڑا کر دیا ہے، صرف اپنے دلی سکون کے لیے کہ مجبور ہو کے، ہم سے ڈر کے، اپنی جان کے خوف سے کہ چند مسلمان موجود ہیں اور یہ کیا کریں گے، اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اس نے کہا ایک بار کہہ دو میرے کانوں کے سکون کے لیے کہ تم اللہ کو اور ایک رسول کو، اللہ کے رسول کو اور ایک اللہ کو نہیں مانتے۔ حضرت سمیہ نے کہا تھا جو اب مجھے کہنے کا مزہ آ رہا ہے تم کیا جانو، 1000 جانیں بھی ہوں تو میں ایک اللہ کی الوہیت پر قربان کرنے کے لیے تیار۔ متاع عزیز لٹ بھی گئی تو کیا غم ہے، متاع عزیز لٹ بھی گئی تو کیا غم ہے کہ ہم نے ڈبولی ہے انگلیاں خون دل میں۔ اور اہل حدیثوں، یہ دعوت آپ کو اللہ کے رسول پیش کر رہے ہیں اور آپ آل یاسر کو فرماتے ہیں اصبروا آل یاسر۔ اللہ کے رسول کا یہ کلمہ اس بات کا گواہ ہے، یہ اہل حدیثوں کی دعوت ہے کہ اللہ کے رسول مختار کل ہوتے تو آج آل یاسر کو یہ کلمات نہ کہتے، آپ کو کوئی اختیار سونپے ہوتے تو آپ اگر ان کو آزماتے تو آج آزماتے۔ آپ نے کہا ان موعدکم الجنہ،
بات پر ڈٹے رہو. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ میری ملاقات تمہارے ساتھ جنت میں ہونے والی ہے. آؤ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے پیغمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. ہم جو دعوت لے کر آئے ہیں اسے پذیرائی کیسی ملی اور اس نے اس پر ثابت قدمی کیسے اختیار کی، استقامت کی مثال کیسے پیش کی کہ اللہ کے رسول کو طائف سے پتھر کھا کے در بدر ہو کر نکلنا پڑا ہے، مگر آپ اپنی دعوت سے رکے نہیں ہیں. آپ نے اپنی دعوت پیش کی ہے. وہاں بھی گئے تو اپنے عزیزوں کے پاس گئے، مگر آپ کو دعوت کے بدلے میں پتھر ملے، آپ کے جسم سے خون بہایا گیا. پھر ایک وقت آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں عرصے سے انتظار کرتا تھا کہ کب اللہ کے رسول کا یہ مجھے حکم ملے. کہتے ہیں جب یہ دعوت لے کر پروانہ ہمارے گھر میں آیا کہ ابو بکر اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیاری کرو آج ہجرت کرنی ہے. کہتے ہیں میرے دل پر جو خوشی کے تاثرات تھے وہ کچھ اور تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنجیدگی دیدنی تھی کہ ہم جس وجہ سے جس مقصد کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، جس دعوت کو وہاں جا کر ہم، جس رسالت کو ہم جس مدینہ کی آغوش میں اور مدینہ کی اس زمین پر جا کر جس کا بوجھ بیجنے والے ہیں، وہ تو اور بڑی ذمہ داری ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سفر آپ کے ساتھ کیا ہے، سب کچھ چھوڑ کر گئے ہیں، بیوی بھی چھوڑی ہے، جوان بچیاں بھی چھوڑی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عزیزوں کو چھوڑا اور مدینے گئے. اور آج اگر ہم بات کریں، میں بات مختصر کرتا ہوں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کتنا پاس کیا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اس زمین کے اندر ہمیں اپنا کردار پیش کرنے کی کھلی دعوت ہے، اور وہ دعوت بھی ہمیں کائنات کے رب نے دی ہے. اور وہ دعوت بھی لے کر آج ہم اہل حدیثوں کے پاس، اہل حدیثوں کے شہر میں موجود ہیں کہ اس کردار کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے تو فیصل آباد کے متوالوں نے کرنا ہے. اس کو اگر قربانیاں پیش کرنی ہے تو ہمیں یقین ہے کہ فیصل آباد کے رہنے والوں نے کرنی ہے. اور اگر کوئی مالی طور پر بھی ضرورت پیش آئی تو اس زرخیز شہر نے جماعت کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر چلنا ہے. ہمیں یہ یقین ہے اور ہم یہ امید لے کر آئے ہیں. اور آج ہم نے دنیا کے اندر جو مقابلے کرنے ہیں، آج دنیا کے اندر فکری طور پر فتنے پنپ رہے ہیں، جو الہاد کے فتنے، جو لوگوں کی عقل کو اور فطرت سلیم کو متاثر کرنے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں. اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. آج سے پہلے معتزلہ نے بھی کی، جہمیہ اور قدریہ نے بھی کی، مگر یقین کیجئے قرآن کو اللہ کی مخلوق کہنے والوں نے بھی کی، مگر اہل حدیث اس وقت بھی موجود تھے، اہل حدیث آج بھی موجود تھے. نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور آج حدیث یوتھ فورس پاکستان، سر بکف سر فروش. اور آج ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نوجوانوں کو ایک جگہ پر اکٹھے کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کی سوچ کو، کوئی آپ کی فکر کو، کوئی آپ کے عقیدے کو اغوا نہ کر لے. آج قرآن کی شکل میں اس کا حل موجود ہے. کوئی آ کر آپ کو یہ نہ کہے کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر جو فحاشی اور ریانی کے فتنے چل رہے ہیں،
ایک نہیں کئی ناموں سے چل رہے ہیں. آج اہل حدیث کا جوان بھی اس کا مقابلہ کرے گا، خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی بچائے گا. اور اسی طرح منشیات اور دیگر فطرے اور وقت کا ضیاع کرنا جو نوجوانوں کے اندر عام ہے. اہل حدیث کے نوجوان مساجد کو، مدارس کو، تربیتی نشستوں کو اور علماء کو یہ مواقع میسر کریں گے کہ ہم ضائع وقت کو نہیں کرنا چاہتے. ہم آج اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، قرآن کے ساتھ دوستی کر کے، علماء کے ساتھ دوستی کر کے، مساجد اور مدارس کے ساتھ اپنا شانہ بشانہ مل کر چلنے کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کریں گے. اور اسی طرح سماجی اور سیاسی فطرے بھی موجود ہیں. ابھی رمضان آنے والا ہے، آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو مدد کی شکل میں غریب عورتوں پر، یتیم بچیوں پر، ہماری بیوہ بہنوں پر ایسی نظر لگا کے رکھتے ہیں کہ آج ابن آدم بھی شرمائے. اور آج اگر اس شکل کو پیش کیا جائے تو آج کردار کی ضرورت ہے، آج کریکٹر کی ضرورت ہے. ہمیں ایسا کوئی بھی انسان نہیں چاہیے، ایسا کوئی بھی نوجوان نہیں چاہیے کہ جو ایسی کسی بھی صورت کی نظر ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی فتنے لوگوں کی فکر کو، نوجوانوں کی فکر کو اغوا کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ میدان سجاتے ہیں، حوا کی بیٹیوں کو نچاتے ہیں. یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا پاکستان ہے؟ یہ کیسا وطن عزیز ہے کہ جس کے اندر اہل حدیثوں تمہاری موجودگی میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ کیا آپ اپنی آواز بھی بلند نہیں کریں گے؟ یہ تو ہمارا حق ہے نا. اور پھر اس ملک کے اندر ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کو پالا اور پوسا جاتا ہے، انہیں موقع فراہم کیا جاتا ہے. یہ کیا ہماری عزت اور غیرت ایسا گوارا کر سکتی ہے؟ ہم ان کے لیے تو سینہ سپر ہو سکتے ہیں، ہم ان کے لیے تو میدان قتل و غارت کا سجا سکتے ہیں، ہم ان کے لیے تو اپنی جان اور مال کو تو پیش کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ پیغام ہمارے پاس موجود ہے، وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، وہ نبی کے فرمان کی شکل میں موجود ہے، اور وہ صحابہ اور بعد میں آنے والے لوگوں کی قربانیوں کی شکل میں موجود ہے. بہرحال میں آپ کو یوتھ فورس کا پیغام کے ساتھ ساتھ آج اہل حدیثوں کی یہ جماعت جسے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ نے وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے شروع کیا تھا، جس کا باقاعدہ آغاز کیا تھا، آج اس جماعت کو 40 سے زائد سال ہو چکے ہیں. اور آج بھی اس کی جو اڑان ہے وہ بہت بہترین ہو رہی ہے. قائد یوتھ فورس ابھی حالیہ انٹرنیشنل کانفرنس بحرین سے واپس آئے ہیں آج ہی، اور ایئرپورٹ سے سیدھا یہاں تشریف لائے. میں یہ قائد یوتھ فورس کی نہیں، اہل حدیث یوتھ فورس کی AYF کی عزت سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں یہ کانفرنس کے اندر مدعو کیا گیا ہے اور ہمارے قائد کو یہ عزت بخشی گئی ہے. یہ عزت وہ عزت ہے جو احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ اور آپ کی جماعت کے بزرگ اہل حدیثوں کی اس نوجوانوں کی قیادت کو ملی ہے اور آئندہ بھی ملتی رہے. رابطہ عالم اسلامی کی پاکستان کے اندر ہونے والی جو کنونشن سینٹر میں وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات اور کانفرنس تھی، اس کی میزبانی کا شرف بھی اہل حدیث یوتھ فورس کو ملا. اور اسی طرح مکہ میں ہونے والی، ریاض میں ہونے والی رابطہ عالم اسلامی کی کانفرنس کے اندر اہل حدیث یوتھ فورس کی قیادت کو جانے کا شرف ہو چکا ہے. نعرہ تکبیر! اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان سر بکف سر فروش. اور آج اہل حدیث یوتھ فورس کی قیادت نے یہ سمجھ لیا ہے، جان لیا ہے، اور آپ نے یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے کہ لیاقت باغ راولپنڈی کے اندر علامہ شہید رحمہ اللہ کے بعد سب سے بہترین اور کامیاب کانفرنس
2 نومبر کو اہل حدیث یوتھ فورس کے شاہبینوں اور شہبازوں نے کی ہے. کیا یہ ہماری جماعت کے لیے، ہمارے جماعت کے بزرگوں اور بانیوں کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہے؟ کیا آپ کے مال کا اور خون کا اور جسم کا ایک ایک پسینے کا قطرہ بھی وہ رائے گاہ تو نہیں جا رہا کہ اللہ فرماتے ہیں لا یضیع اجر المحسنین؟ بہرحال اتنی بہترین کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں. یہ صرف توحید کی برکتیں ہیں، یہ صرف توحید کا پیغام ہے جو ہمیں جھکنے نہیں دیتا، جو ہمیں دبنے نہیں دیتا، جو ہمیں کسی سے ڈرنے نہیں دیتا. ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شہاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. وما علیہ الا البلاغ. آپ فرما رہے تھے سالانہ یوتھ فورس حافظ عبد الغفور المدنی فاضل مدینہ یونیورسٹی سیکرٹری جنرل اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان